الحمد لمن خلق الخلق وصوره وقدر والحمد لمن الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة لا اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی ہی فضل و عنایت نال توحید و سنت اس عظیم الشان مرکز دے اندر اور تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہون دی اللہ نے توفیق اور مہلت نصیب فرمائی ہے۔ کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو کہ اللہ اس مبارک دن میں ساڈا ایک بیٹھنا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ انسان دے ہر عمل دا یعنی عمل دی مقبولیت دا
دار و مدار اس دی نیت تے ہوندا ہے۔ حسن نیت بھی ضروری ہے، حسن عمل بھی ضروری ہے۔ حسن نیت تو بغیر بظاہر خوبصورت ترین عمل بھی بیکار ہوتا ہے، اور حسن عمل تو بغیر خالی اچھی نیت بھی بے فائدہ ہوتی، نیت بھی اچھی ہوئے اور انسان دا عمل بھی اچھا ہو۔ اس امت دے مقدر دے اندر اللہ نے بڑیاں آسان اور سہل الحصول نیکیاں رکھیاں پچھلیاں قوموں دی نسبت۔ سب تو بڑی نعمت اس امت نو جڑی ملی ہے وہ آخری آسمانی کتاب اور آخری پیغمبر۔ انساناں دے دنیا تے آباد ہون دے نال ہی انساناں دی ہدایت دا انتظام بھی شروع کر دیتا گیا ہے۔ یہ تانوں میری بولی سمجھ آتی پئی؟ انبیاء کرام دی بعثت دا سلسلہ بھی اور آسمانی کتاباں دے نزول دا سلسلہ بھی انساناں دی تربیت واسطے کہ اتھے دنیا دے اندر انسان نو کس طرح رہنا چاہیے۔ رہن دا تو کوئی مسئلہ نہیں، رہے ہر کوئی رہے، اپنا بھی رہے پرایا بھی رہے، رہن دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ نو کیا مطلوب ہے کہ انسان کس طرح ہو کے رہے، اے اس نے ضرور دسے ہے، پہلے بھی ہون بھی۔ آخر ایک جامع پروگرام ہے انسان نو بنایا ہے، پھر کچھ مخصوص مدت واسطے جنت دے اندر ٹھہرے ہے، پھر ایک سلسلہ چلے ہے، پھر ایک بھول ہوئی ہے، اس دے نتیجے وچ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ تلے اترو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ وہ حین ہی پتہ نہیں کتنا لمبا ہے، اجے تک تو دی مدت دا اختتام انتہا نہیں ہوئی، بہرحال قیامت آنی تو ہے الہی، لیکن اس درمیانی عرصے میں جڑا بہت لمبا عرصہ ہے، انسان نو تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ اس دے اپنے دور اور عقلی ارتقاء دے مطابق جتنی گل کوئی سمجھ سکے اتنی ہی نازل کی تھی۔ ویسے دانا لوگوں کا بھی طریقہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں دی عقل سمجھ دے مطابق گفتگو کی جائے، جڑی گل سنن والے انو سمجھ نہ آئے اس گل دے کرن دا فائدہ کوئی نہیں، یا ہے کوئی نہیں۔ مطلب کہ تساں اردو سمجھتے ہو، سرائکی سمجھتے ہو، میں فارسی کی تقریر شروع کر دے وہاں تو کوئی فائدہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں؟ یا ایسے اصطلاحی مشکل الفاظ استعمال کرا جڑے سمجھ ہی نہ آن، پھر اس تقریر کا کیا فائدہ ہے؟ جس وقت زبور نازل ہوئی اس وقت زبور دے مضامین نو سمجھن دی لیاقت لوگوں میں آئی تا اللہ نے نازل کی تھی۔ جدو انجیل آئی، تورات آئی، لوگ اس دے مضامین نو سمجھ سکتے ہیں، معقول گلاں نہ کوئی سمجھے او دی باس نہیں، لیکن گل ایسی اللہ کرتا رہا ہے جڑی اس وقت دے انسانی عقول اور اذہان دے مطابق ہوتی ہے۔ آخر دے اندر یہ قرآن نازل فرمایا اور اللہ دا دعویٰ ہے کہ انہو لفی زبر الاولین،
پچھلیاں کتاباں دے جتنے بھی خاص خاص مضامین ہن وہ سارے اساں دے وچ جمع کیتے اور مزید کچھ اور بھی یہ دے اندر نازل کیتا ہے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، اس تو بعد کوئی کتاب، کوئی نبی، کوئی ہادی نہیں آنا۔ اس واسطے قیامت تک آون والے انسانہ دی ہدایت دا اس دے اندر سامان رکھ دیتا۔ سبحان اللہ مٹھا کیتا ہے فرشتے نے لکھ لمن، فرشتیاں نو سبحان اللہ نے لکھن دے بنا۔ ایک ٹیکس لا ضرور ہے لیکن سبحان اللہ دوتے ٹیکس کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن یہ نہیں کہ یہ اپنے حجم دے اعتبار نال پچھلیاں کتاباں نالوں کو عظیم الجثہ کلام ہے، نہیں، اپنے معانی، اپنی بلاغت، اپنی فصاحت، اپنی سلاست، اپنے اعجاز اور ایجاز، سارے کمالات اس کے اندر اللہ نے ایسے جمع فرمائے جڑے مجموعی طور تے ایک کمال پچھلیاں کتابیں نہیں اللہ نے جمع فرمائے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کتاب دے معلم دے اندر بھی اللہ نے او کمال جمع فرمائے جڑے پچھلے رسولوں چ جمع نہیں فرمائے۔ جس طرح کتاب اعلیٰ مقام والی ہے، اسی طریقے نال کتاب دا معلم اور استاد بھی کائنات وچ اعلیٰ ترین پیغمبر اور انسان۔ اگر صرف اتنی گل ہوئے کہ اللہ دی کتاب دی شان بیان کرنی یا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرنی، یہ تو کسی مسلمان واسطے کوئی اوکھا کام ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مشکل موضوع نہیں۔ نبی دی شان سبحان اللہ اور قرآن دی شان، صرف شان تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی ویکھنا چاہیے کہ تعلیم کیا ہے، ارشادات کیا ہیں، تاکہ عمل دا نمبر آئے۔ شان اللہ اکبر، چھوٹی جی عمر دے اندر بھی اللہ نے بڑے کمالات ظاہر فرمائے ارد گرد والے ماحول تے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، سیرت ابن ہشام والے نے لکھیا 8 سال دی عمر دے اندر آپ ہن صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادے جان نو سر درد ہویا، سر درد ہویا، اور آپ بھی سردار عرب ہن عبد المطلب، اور انہوں دی مسند ہوندی ہے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے جتھے کوئی بندہ قدم نہیں رکھ سکتا ہے، انہاں تو علاوہ صرف انہاں دا پوتا بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ ادھے نال بڑی محبت آئی، 24 گھنٹے نال رکھ دے ہیں۔ درد ہویا سر دے اندر، عرباں دے اپنے بھی کوئی دم پھوکے شکے ہوندے ہیں رکیے وغیرہ، وہ کیتے اورا کسے کو بھی کرائے کوئی فائدہ نہیں، کوئی دوائی بھی استعمال کی تھی کوئی فائدہ نہیں۔ انہاں کہ چلو ہوں پچھلی کتاباں لے کسے مولوی صاحب کو دم کرانے ہیں، کسے اہل کتاب دے علماء بچوں ایک راہب اس دے کو لوگ گئے، وہ ذرا آبادی دور رہندا جنگل میں، وہ بڑا اوکھا ملتا آئی لوگاں نو، لیکن اس دن وہ گئے وہ دی جھونپڑی دے سامنے تو وہ آپ باہر دروازے تے نکلیا کھڑا، انہاں کہا بھئی عجیب گل ہے، جلے سامنے گئے وہ بڑا حیران، کدی انہاں نو ویکھے تے کدے نال لے بچے نو، انہوں نے اتھے ہی ٹھہرا کے اندر دوڑیا گیا، ایک کتاب کھڑ لے آندی اپنے، وہ ویکھدا رہا کتاب بھی، وہ دے ورکے بھی پڑھدا رہا، آپ نے بھی ویکھدا رہا، بالآخر آخر لگا سردار صاحب کیویں تشریف لیا؟ انہوں نے آخیا جی اے درد سر دا نہیں ٹھیک ہو رہا، آرام نہیں آ رہا۔ وہ آخر لگے کمال ہے، تہاڈی تو بڑی مشہوری، عرب دے سردار ہو، بڑے منصف سالس دنا صاحب بصیرت،
تے اج تسی اتھے کیویں آئے ہو؟ انہاں کہ یہ تو کیا مطلب ہویا؟ میری دنائی، بصیرت، سالس ہونا، منصف ہونا، سردار ہونا، یہ تو کیا مطلب ہے کہ میں اتھے کیوں آیا؟ میں تکلیف دی وجہ تو آیا، میں سر درد ہو سکے، میں حیران اسے گل ہوا کہ حکیم تیرے نال ہے تے دم تو میرے کو رکھا میں آیا کھلا۔ وہ کہ وہ کیویں؟ اس آکے جی میری کتاب آسمانی کتاب دے مطابق اے بچہ ھذا سید العالمین جعلہ اللہ رحمت للعالمین، یہ تے پوری کائنات کا سردار ہے تیرے نال۔ اس آکے چلو ایک تجربہ کرنے، تجربہ اس طرح کہ اے جڑا متھے تے پسینہ آئے ہویا اے ذرا صاف کر کے پوچھ کے تسا اپنے متھے تے لاؤ، چلو میں نہیں ایک تجربہ ہو جائے گا تے تانوں بھی پتہ لگ جائے گا مسئلہ کیا ہے۔ انہاں جس ویلے آپ دی جبین مقدس دا پسینہ پوچھ کے اپنے متھے تے لایا تو فبارا، اس وقت آرام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں کہنے لگا اس بچے دی خاص حفاظت کرنی ہے، اور اگر میں نے اجازت دیویں تو میں دے کندھے ننگے کر کے ویکھ لواں، وہ نشانی مہر نبوت دی بھی موجود ہونی۔ اللہ اکبر۔ کمال تو ادوں دے منظر عام تے آن لگے تے اگے 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 تے پھر کتاباں پر ہو جان، دفتر لکھے جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شان و عظمت دے نال نال لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ اساں اتباع کیدی کرنی ہے، اپنے عمل دی بھی اصلاح کرنی کہ نہیں کرنی۔ صرف محبت زبان نال کرنی یہ تو بڑی آسان ہے، کیا خیال ہے؟ عمل نال محبت کرنی یہ تو ذریعہ محنت لگ دی، کیا خیال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی نا، میں نے بڑی محبت ہے، تو انہوں بڑی محبت ہے کہ نہیں؟ ہوں انج کرو نا، کرنی نے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوں جنہ منائی ہوئی انہوں چپ کر کے بیٹھے، ہوں شان سناوا بے شک سن دے رہو، جی تانوں اثر ہی کوئی نہ ہوئے عملی طور تے تو شان سن کے کیا کرنا؟ شان تو او سنے نا جنوں محبت وچوں بھی ہوئے تے اتوں بھی ہوئے، کیا خیال ہے؟ عمل نال بھی ہوئے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تے عمل بھی تو ہونا چاہیے نا، حسن اعتقاد دے نال حسن عمل بھی ہونا چاہیے۔ تے مقام سبحان اللہ، شان تے اس کتاب اور اس صاحب کتاب دا اتنا اعلیٰ ہے، ہزاراں سال پہلے، ہزاراں سال بلا مبالغہ، اجے بیت اللہ بڑھیا بھی نہیں، میرا مطلب ہے دوبارہ ایک دفعہ بڑھ کے سیلاب نوح دے اندر گر گیا وہ کمرہ، لیکن بنیاداں اتو پانی پھر گیا۔ اللہ نے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا اور جس نو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، دوست دوستیاں ہم جنسج ہوندیاں نا، ہم جنسج نہیں ہوندیاں، ہم جنسج، لیکن ایک کمال اللہ دا ویکھو کیڑی شان دیتی ہے کہ جنس او دی ہو رہے، نبی انسان ہے او دی جنس ہو رہے، لیکن اللہ پہ فرماندا ہے کہ میرا دوست ہے۔ یہ سبحان اللہ ہی توڑا جی انجھے ہے نا، تو سا تقریر کرو میں بے کے آنا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سبحان اللہ مولوی دی نہیں تعریف ہوندہ، ایک دی تعریف ہے، ہزارہ سال قبل یہ جس ویلے دوبارہ بیت اللہ بنیا تے تو انہوں پتہ کہیں بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام، اِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ نے فرمایا اے اتھے سارا اے آبادی، اس تو پہلے اللہ نے ایک ویکھو اللہ دے سارے کام بڑے منظم پروگرام نال ہوندے، بڑے مربوط لمبے پلان ہوندے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتھے چھاڑ آؤ،
القرا وہی جتھے بیت اللہ ہے، جتھے زمزم ہے، اسے وادی نو القرا آکھیا جاتا ہے نا. یہ اتھوں کام پہ شروع ہوتا ہے در حقیقت. خیر بہرحال پھر وہ زمزم تیار ہویا، پھر اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو گئے. اس دے بعد اللہ فرماتا فلما بلغ معه السعی، جس ویلے سعی والے مقام تے جتھے وہ سعی ہوندی، انہاں دی والدہ صاحبہ دوڑی آن نا صفا مروہ، اتھے لے کے پہنچے اپنے بیٹے نو تاکھن لگے میں راتی خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ عاقل بالغ ہے، سمجھدار ہے، انہوں پتہ ہے کہ میرا ابا اے عام باپ نہیں، اے اللہ دا رسول ہے، اے دا خواب اللہ دی وحی ہے. اس واسطے فرمایا افعل ما تؤمر، وہی در حقیقت اللہ دا حکم ہوندہ ہے، امر ہوندہ ہے کہ جو اللہ نے تانوں امر دیتا کرو. یہ او اسماعیل ہے جڑا ہون بیت اللہ بناون ویلے اپنے باپ دے کٹھے کھڑا ہے. ہونی آنکھو جا سبحان اللہ. یہ تو میں تانوں پکوا کے بہنا بھئی سبحان اللہ اکھیندہ. اللہ اکبر، بخاری صاحب بھی ایک لوگ بیٹھے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماندہ ہے تمہید بدی تے سوادی چنگی ٹکا کے ابراہیم علیہ السلام نے. پھر اللہ فرماندہ ہے وہ تمہید رہی ذہنہ دے اندر، پھر میں تبشیر دیوائی، وہ بھی اسے سلسلہ بنی اسرائیل دے سلسلہ نبوت دے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام دی زبان بچو. ابراہیم کو تمہید بدی، عیسیٰ علیہ السلام کو تبشیر دیوائی، تے محمد الرسول اللہ کو تفصیل دیوائی. کام سارا ایک کوئی آئی. اسے دی تمہیدہ بھی ہویاں، اسے دیاں تبشیرہ بھی ہویاں، پھر اسے دے مطابق تفصیلہ بھی ہویاں. تمہید بدی اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ فرماندہ ہے او ویلا بڑا عظیم الشان وقت، اِذْ يَرْفَعُ یڑویل ابراہیم علیہ السلام، یڑویل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دیا بنیاداں اٹھا رہے آن، تے نال اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نا، اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے یہ اصل میں دسن آئی کہ یہ جڑا مرکز پہ بنتا ہے نا، یہ دا متولی او بڑھنا ہے جڑا اسماعیل دی نسل وچوں آنا ہے. تو انہوں پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں ایک کوئی رسول آیا، آخری پیغمبر. آنکھو جو سبحان اللہ. اے ہاتھ چھٹ دے ہو، اے دسترخوان ہے، اے مسجد ترمذی دی حدیث ہے، اے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اے اللہ دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. المساجد، اے مسیتاں جنت دے باغ ہے. پوچھے انہاں جی باغ تا پھل بھی ہوندے؟ آپ نے فرمایا نا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے پھل اس باغ دے، تے اے باغ والا بڑا سخی بالکل نہیں ہوڑتا، کوئی جتنا کھائے. تے کھویندہ ہے منہ کھول کے، بدے منہ نال تے کدی کسے کچھ نہیں کھاتا نا. اچھا گل سنو، جنت دے وچ سیب بھی ہیں، بیر بھی ہیں، صدر مخضود ہیں. بیر بھی ہیں نا، بیر بھی تے سیب موٹا ہوندہ. تساں بیر کھانے کے سیب تے وقت منہ چنگا کھولو نا. سبحان اللہ. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ فرمانا ہے جڑے ویلے دوئے باپ بیٹا میرے بیت یعنی بیت اللہ دیاں اے بنیاداں بلند پہ کر دیان، تے نال نال ایک جملہ بھی بول رہے آن، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ربنا
ساڈے رب تقبل منا، اے جڑی محنت کر رہا ہے اللہ، اے صرف ایج نہیں جو امتثال امر الہی دی وجہ تو کر رہا ہے، ایج نہیں جو تو فرمایا تے تاں کر رہا ہے، نہیں اپنا فریضہ سمجھ کے بھی کر رہا ہے، اپنا ثواب سمجھ کے بھی کر رہا ہے۔ اے جیوے مثلا اللہ نماز دا آرڈر دینا ہے تے بندہ نماز پڑھے، اس وجہ تو جو اللہ نے آکھیا ہے تے کوئی کمال نہ ہویا کہ اس وجہ تو ہی پڑھے جو اللہ نے بھی آکھیا ہے تے میرا بھی فرض بننا ہے کہ میں اس مالک تے خالق دے کے جھکتا رہ جاواں، ولتے دوہرا ثواب ہو جاندا ہے۔ اے اللہ تیرا آرڈر بھی نال ہے بیت اللہ بناون دا تے ساڈے دل دی محبت والا جذبہ بھی نال ہے، لہذا فتقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ انکا ضمیر مخاطب دی معرفہ، انتا ضمیر مخاطب دی ضمیر فصل بھی معرفہ، السمیع بھی معرف باللام، العلیم بھی معرف باللام۔ تے علماء جان دے ہیں کیڑے جملے دے اندر اتنے معرفے کٹھے ہو ونجن، اجتماع معرفیاں دا ہو جائے اس ویلے معنی دے اندر حسر پیدا ہو جاندہ ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام ایک گل پہ کر دیان اللہ اساں دعا پیو پتران دا عقیدہ ہے، ہر ویلے ہر بولی دے اندر ہر جگہ دے اندر ہر بندے دی ہر گل نو ہر ویلے سنن والا تو کلا ہے اللہ، تیرے بغیر غائبانہ ما فوق الاسباب اور بندیاں دیاں گلاں سنن والا بھی نہیں، تے جے کوئی بولن جو گانا ہوئے گنگا ہو جائے یا دی زبان دے اندر کوئی زخم آ جائے تے بول نہ سکے، تے اگلی گل ہے العلیم، جے کوئی بولے تو سن لینا ہے، جے کوئی نہ بولے تے او دے اندر دا حال بھی جانن والا تو اللہ۔ دو حالتوں ہوندی نا بندے دیاں، ایک ظاہر تے ایک ظاہر واسطے السمیع فرمایا تے باطن واسطے العلیم فرمایا۔ بعض اوقات انج ہوندا ہے بندے دا ظاہر کچھ اور ہوندا ہے تے باطن کچھ اور ہوندا ہے۔ دو بندے آئے نماز پڑھن، دوویں نمازی بنا الاحکام علی الظاہر، مفتی فتویٰ دے گا دوویں نمازی، لیکن ایک آیا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے، دوسرا آیا ہے لوگاں نو دکھلاوے کرن واسطے۔ اے اللہ نو پتہ ہے نا کہ جے دے اندر دا حال او دے ظاہر دے حال دے مطابق نہیں، او دی کوئی عبادت نہیں۔ اس واسطے اللہ السمیع بھی ہے العلیم بھی ہے۔ اللہ سندا بھی ہے تے سنن واسطے او کوئی احتیاج مند نہیں، بے شک نہ کوئی بولے، دل دے اندر پکارے او پھر بھی سن لے، اور وہی سنتا ہے۔ معنی حسری یاد رکھنا ہے، صرف وہی سنتا ہے، صرف وہی جانتا ہے، اور کوئی نہ سن سکتا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ دعا دا دوسرا جز یہ تے آخر وچ بھی چار معرفے تے ہن دوسرا جز اسے ابراہیم علیہ السلام دی اسے دعا چونکہ تمہید ہے نا، یہ دوسرا جز ویکھو، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے ساڈے رب سانو بنا، اساں دوہانو بنا اپنا تابعدار، اپنے کو جھکن والا، مسلمین لکا خالی مسلمان نہ، مسلمان تسنیہ دا لفظ ہے، مسلم مسلمان مسلمون، اے ہن آ گئی نسبی حالت مسلمان دی مسلمین، لیکن خالی مسلمان نہ، مسلمین لکا نحنو لہو مسلمون، اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ تے نال لام دا تادیہ آنا چاہیے، خالی جھکنا مطلوب نہیں، اللہ دے اگے جھکنا مطلوب ہے، اللہ دے اگے جھکنا۔ مسلمان لہو، مسلم لہو، مسلم للہ، ایک اللہ کے آگے جھکنے والا۔ ہاں جی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ سانو بنائی رکھ، اگے بھی بنائے ہو جائے، ابقاء فعل ہے، ایجاد فعل نہیں کہ نویں سروں ہون بنا نہیں، بنایا ہوا اگے بھی ہے، ہون اجراء فعل، اسی طرح بنائی رکھ۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ اسانو اپنا تابعدار بنائی رکھ تے ساڈی نسل وچوں ایک امت ایسی پیدا کرے جڑی مسلمت لک، جڑی خالص تیری تابعدار ہوئے، خالص تیری چوکٹ تے جھکن والی ہوئے اللہ۔ وَأَرِنَا مناسکنا وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انت التواب الرحیم۔ پھر بھی چار معرفے، انکا انت التواب الرحیم۔ اللہ اکبر، کیٹی تاکید نال، کیٹی تخصیص نال دعا منگی جا رہی ہے۔ اللہ اس واسطے تینوں آکھ رہے ہیں کہ سادہ یہ عقیدہ ہے کہ صرف تو ہی بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور صرف تو ہی اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا، اور چونکہ ہے کوئی نہ، لہذا اسی کسی اور نو ایک گل نال کیتی۔ اللہ ارنا مناسکنا، توجہ، اے اللہ جڑیاں عبادتاں پہلے کر رہے ہیں او دے طریقے تے تو انسانوں دسے ہوئے سمجھائے ہوئے نوتے کر رہے ہیں۔ ہن اے جڑا بیت اللہ تیار ہو رہا ہے، اے دے اندر کیویں عبادت کرنی ہے، اے دے باہروں کیویں کرنی ہے۔ اللہ ارنا مناسکنا، ہن ایس اپنے گھر دے اندر باہر عبادت تے پوجا کرن دے طریقے سانو سمجھا اللہ، کیونکہ عبادت تیری کرنی ہے، عبادت دا طریقہ ول تیرے کولوں پوچھنا ہے۔ جب تک جڑے ویلے اللہ طریقہ دسے، نبی دے کولوں پہنچے، ول پیغمبر اگا اپنی امت نو تعلیم دے وے، انہوں سنت کھیندا ہے تے جے پیغمبر کولوں پوچھے بغیر آپ عبادتاں کرتی جان، جے اللہ دے نبی دے نمونے تو بغیر اپنے آپ عبادتاں تے ثواب تے دین بنائی جاوے، انہوں عبادت نہیں کھیندا، میری بدعت تے ضلالت آکھیا جاندا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ نو آکھ رہے ہیں ارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ کدے انج ہویا ہے مغرب دی نماز دے ترائے فرض پڑھیں دن، ترائے ہوں دن تے جے ماہ رمضان آوے تے ایک فرض دا 70 گنا درجہ ملدا ہے، تے یہ کیوں نہ کر لیا جائے کسے ماہ رمضان دے اندر 3 فرضہ دی بجائے 6 پڑھ لیا جان۔ چلو 2 منٹ سوچ لو، پیچھے چلو سے کیوں بھائی؟ 3 رکعتیں جو کچھ پڑھنا ہے اگلیاں 3 وہ کچھ ہی پڑھنا نا، خارج از صلاۃ تا کوئی کلمہ نہیں نا، غیر نماز دا کوئی جملہ وچ نہیں بولنا، وہی قرآن شریف کی تلاوت، تسبیحات، قومہ، تحمیدات، سب کچھ اگلیاں 3 ماہ رمضان 6 فرض پڑھ لئیے۔ کیوں؟ وہ پہلے ہی 3 اللہ واسطے تے دوئے ہی 3 تو اسے واسطے ہی پڑھنے نا، اسے نو نہیں جھکنا ہون یا ہاں نہ جھکنا تو اسے نو ہے نا، بالکل ٹھیک ہے اسے نو جھکنا ہے۔ قرآن پڑھنا ہے جی بالکل پڑھنا ہے، تسبیحاں اسے دین جی بالکل اسے دین، لیکن حرام ہے باوجود سارے کم اوے دراؤن اگلیاں 3 رکعتاں وچ ہی، لیکن 6 پڑھنیاں حرام ہیں، 6 فرض پڑھنے حرام ہیں، کیونکہ اے دے اتے محمد دی سنت دی مہر کوئی نہیں لگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں آپو نہیں عبادتاں کھڑنیاں، فلانا ثواب تے فلانا ثواب ہے جی، اے ختمہ کول کھانیاں کریں دے ہو نا، کھان دے ہی ہو سو تو ہمیں پتہ، اے چاول شاول کھان دے ہو سو، بازے نے رکیوے نا جی اتھے قرآن پڑھی دا جی، اتھے تو قرآن پڑھی دا، تو اے 10 محمد رسول اللہ پڑھیا، یا اس لئے مکہ مدینہ جو لوگ فوت کوئی نہ ہوندے، یا انہوں نے بخشاون دا طریقہ تو کی تھکڑیا،
چلو یہ تو ایک فار ایگزامپل کوئی بھی مسئلہ ہے جڑا کل قول و فعل ما لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ، ہر رو قول تے فعل جڑا صحابہ کو ثابت نہیں وہ کیا ہے؟ بولو شاباش، سبحان اللہ۔ دین لویندہ ہے، تیار نہیں کریندا، دین لیا جاتا ہے، تیار نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ دا نبی بھی لیندہ پہ آرینا مناسکنا، دکھا ہم کو طریقہ ہے عبادت، تو سکھا ہم کو۔ ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہن دعا نو جوانی آئی، دعا نو مزید رنگ لگا، تریہ درجہ آیا، نال اڑ کے پیا دیا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ توحید بدھی یہ دو کلمے نال تے اور آخر دے اندر کے پیدا ربنا اے ساڈے ربا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، انہاں دے وچوں جڑی اساں پیانے آئے جو اتھے بنائے تو ذریتاً، اتھے جڑی ساڑی نسل دے وچوں امتا مسلمت لگ جڑی بننی ہے، انہاں دے اندر تو بھیجے اللہ رسول، انہاں دے وچوں بھیجے او رسول بڑا با کمال ہوئے، ایڈا با کمال ہوئے، جڑے ویلے سا اپنی قوم نو سمجھاویں لگے، اللہ دے پاک پیغمبر پہ فرمان دے ہیں او دا کے طریقے کار ہونا چاہیے ہے، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ او جڑا پیغمبر آوے یتلو علیہم مضارع استعمال کیتا ہے، پڑھتا رہے انہاں دے سامنے، یہ ویلے بھی سمجھاویں لگے، پڑھتا رہے انہاں دے سامنے تیری آیات، جڑے ویلے پڑھے ول جے کہنو سمجھ نہ آوے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہاں نو تیری کتاب دی تعلیم بھی دے نال دنائی آلیاں گلاں اور بھی معنی مفہوم سمجھائی آئے، جڑے ویلے تلاوت بھی ہو جائے، جڑے ویلے تعلیم بھی ہو جائے، اس دے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، واللو تیرا پیغمبر انہاں دے اندر بھی پاک کر دے وے۔ ادنال بھی چار مار پھر لائے انکا انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اس جنگل بیابان دے اندر تو ہی ہو جائی قوم تے اس قوم دے اندر ہی ہو جائے کمال والا پیغمبر بھیج سکنا ہے، یہ جئی کتاب بھی بھیج سکنا ہے، کیونکہ تو العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے، دناوی سب نالو زیادہ تے شوکت تے طاقت والا بھی سب نالو زیادہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میرے ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی پر جڑی ترتیب نال منگی میں وہ ترتیب بدل دی تھی، دعا تا میں قبول کر لئی، تریاں کمالات صفتہ والا پیغمبر بھیجیا، تلاوت کرن والا، تعلیم دیون والا، تزکیہ کرن والا، مگر اللہ فرماتا ہے تھوڑی جہی میں تبدیلی لائے آنی، میرے ابراہیم علیہ السلام نے کہ آکھے آئی اللہ یتلو علیہم آیات کا، دوے نمبر تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تے تیسرے نمبر تے وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دے اندر تے باہر بھی پاک کرے، مگر میں جہے ویلے نبی نو بھیجے آئے میں لوگاں نو دسے جو میں ترتیب بدل دیتی ہے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر
پیغمبر دا مقام بڑا آلہ ہے، میرے پاک پیغمبر دی تقریر بڑی آلہ ہے، میرے پاک پیغمبر دی تفسیر بڑی آلہ ہے، میرے پاک پیغمبر دی تشریح بڑی آلہ ہے، میرے پاک پیغمبر دی زبان آلہ، میرے پاک پیغمبر دا اعلان و عنوان و اتقان آلہ، میرے پاک پیغمبر دا دعوت فتوت عروت اسوت عمدت خطبہ بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا عین تے زین تے بین بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا بیان و اعلان بھی آلہ ہے، میرے پاک پیغمبر دا حسب تے نسب تے جذب تے قسم بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا ود تے حب تے ساعت مد بھی آلہ ہے، میرے پاک پیغمبر دی محبت مروت بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دی منت تے محنت تے جدت تے جودت محنت مشقت بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا رزق تے صدق تے عشق بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا نظم تے علم تے عمل تے اصل تے نسل تے عدل بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا تفضل تشرف تلطف بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دی تکریم و کرامت بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دی تشریف و شرافت بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دی تنظیم و نظامت بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دی صبح تے فجر بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا ظہر تے عصر بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا سفر تے حضر تے نور نظر تے بصر تے فکر بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دے لیل بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دے نہارو ادوارو اتوارو پیار بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دے اصحاب و ازواج و حیات و ممات و اولاد بنات بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا سجدہ تحیات قومت قادہ تے جلسہ بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دی رفتار و گفتار و کردار بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا تنظم تصور تخیل ترقی تسلی تجلی تدلی بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دی بزمت عظمت نظمت جازمت سنت رزم بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا مزاج بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دی طبیعت وسیعت نصیحت شریعت حقیقت بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا میزان و معیار و مکیال و منوال بھی آلہ، میرے پاک پیغمبر دا ہر انداز نرالا بڑھایا ہے، لہذا یہ جڑا تزکیے والا کام ہے اللہ آتا ہے میں آخر دے اندر نہیں لائے آندہ، میں کیا کہہ لگا دے من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میں تلاوت پہلے لائے آندہ تعلیم بعد دے اندر لائے آندہ تے تزکیہ پہلے لائے آندہ، انج نہیں جو میرا محمد تلاوت بھی کر دے رہے تعلیم بھی دے رہے تے آخر جوانج کے تزکیہ ہوندہ رہے، اللہ دا نہیں تعلیم بعد دے اندر ہوندی رہ جائے گی، میرے محمد دی زبان اتنی آلہ ہے خالی تلاوت نہ حال لوگاں دے اندر پاک کر دے گا۔ سبحان اللہ احمد شہید خان ملتانی نعرہ تکبیر علامہ عظمت اللہ خان ملتانی، یہ تو سارے گواہ ہو جاؤ جتنے دوستان نے نعرے مارن والے مارے میرا کسی نعرے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وقت اگلے آتے ہیں انہوں کٹھو جماعت جو سبحان اللہ اللہ اکبر، ہر کوئی اپنے شوق نال مارتا ہے نعرے، میں کدے کسی نے نہیں آکھے میرے ابے دے نعرے مارو، ہوں میں کسی نے آکھیا کوئی تسیں میری سفارش کیتی کرو کٹھو جی تے کٹھو کیوں کٹھو بھائی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اچھا احمد شہید خان ملتانی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کائنات انسانی اے بھی سن لے میں اپنے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنایا، کوئی آوے اپنی جھولی تے دامن تے دل نو کھول کے آئے کدی نامراد تے محروم نہیں جائے گا، ہاں جیڑا جھولی بھی نہ پھیلائے جدی نیت ہی کوئی نہ ہوئے تے اے کوئی ایڈی معمولی نعمت نہیں جو اسا زبردستی تیرے دل چ پا دیوائیں، نا جیڑا آئے گا جیڑا منے گا، اللہ فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین
قد من اللہ علی المؤمنین، منن والے دے اتے اللہ دا بڑا احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہاں دے وچوں اس نے اپنا عظیم الشان رسول بھیجیا ہے، یہ دے کمال اوہے ہیں جڑے ابراہیم علیہ السلام نے منگے آن، یتلو علیہم آیاتہ، البتہ میں یزکیہم نو آخر دی بجائے درمیان چلائے اللہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِذْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جڑے ویلے سبحان اللہ قرآن دیاں تلاوتاں شروع ہویاں بزبان محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ امام الہدا سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑوے تلاوتاں شروع فرمائیاں کہ اللہ نے بھی فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر جی جیڑا کچھ توڑے رب والوں نازل کیتا گیا ہے اسے دی اگاں تبلیغ فرماؤ، اسے دی اگاں اشاعت فرماؤ، اسے انہوں اگاں پھیلاؤ۔ جیڑے ویلے آڈر آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ول کوئی کمی تے کسر آن دیتی، بولو پتھر کھا لے لہلوان ہو گئے زخمی ہو گئے مگر لا الہ الا اللہ کا سبق نہیں چھوڑیا۔ طائف دے میدان دے اندر بھی تشریف لے گئے، اتھے بھی سرداراں دے ایک ایک دروازے نو کھڑکایا ہے، وہ جڑے ویلے باہر نکلے انہاں نوں بھی یہ گل کر دے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا من لاؤ، ایک اللہ تو علاوہ کسے دے اگے نہ جھکے کرو، ایک اللہ دے علاوہ کسے نو نہ سڑیا کرو، ایک اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی میاں مشکل کشا، کوئی قاضی الحاجات، کوئی کاشف السیئات، کوئی دافع البلیات، کوئی مرسل الرحمات، کوئی مبدع البرکات، کوئی بھی کوئی نہیں کائنات دے اندر۔ میں یہ پیغام لے کے آیا تواڈے دنیا دے بھی میاں گھاٹے نفع دے اندر بدل جان گے، تواڈے آخرتی تانوں نفع تے کامیابیاں مل جان گیا، مگر انہاں کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس تے ہر کم واسطے اور بہت سارے حاجت روا بنائے ہوئے تے تو سارے دی نفی کر کے ایکو الہ بنا لیا ہے، لہذا ساڈا تے تیرا مذہب ایکو نہیں ہو سکدا، اساں اپنے پیو دادے دا مذہب نہیں چھڈن لگے۔ انہاں نے کیا کیتا ہے نوجواناں نو چھوکریاں نو پتھر دے کے محمد الرسول اللہ دے پیچھے گلیاں دے اندر ٹور دیتا ہے، پتھر مارو زخمی کرو، یا آواز آوے لا الہ الا اللہ دی، ادھو پتھران دی بوچھاڑا نہیں چاہی دی ہے، ادھی آواز بند ہو جائے لا الہ الا اللہ، ساڑھے شہر دے اندر دوبارہ آواز نہ آئے، مگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ آدھے رہے فرما دے رہے قولوا لا الہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا رازق الا اللہ لا رزاق الا اللہ لا خلاق الا اللہ لا معطی الا اللہ لا مصور الا اللہ لا مبدع الا اللہ لا منزل الا اللہ۔ آواز گونج رہی ہے، پتھر بھی لگ دے پین، لا الہ الا اللہ بھی سبحان اللہ۔ ہاں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بندہ ویکھے بھئی جتھے سوکھا کام ہے اتھے تو چلو توحید، تے جتھے پتھر لگنے میں کمال تو اتھے نا، کمال اتھے سبحان اللہ۔ پتھر لگ رہے مشرک اپنا کام کر رہے ہیں اور کائنات دا امام اپنا کام کر رہے ہیں، یہ رحمت دینا ہے۔ ایک باغ ہے وہ بھی بنو ہاشم دے کسے بندے دا ہے نال، جس لئے پون سے آدھا زخمی لو آن ہوئے باغ چان کے بہ گئے، اپنا خون مبارک بھی پوج رہے ہیں، پسینہ مبارک بھی
پیرا مبارک تک خون مبارک وہ باغ دا مالک چونکہ نسبی رشتہ دار آئی وہ آ کہنا بھئی بندہ تھا چلو اپنی برادری دا اپنے غلام جدنا اداس وہ باہر دا آئی کتابی اہل کتاب دا غلام انہوں آکس اے تھال وچ نا انگور لے وائنتے او جڑا بندہ وہ بیٹھا پوچھ دے اپنا خون اس نو جا کے دیا لے کے آیا سامنے رکھے نا اس کا خیال ہے بھئی میں برتن تھالی واپس لے ویس کول بہ گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے انگور توڑن لگے تے کے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نال سنن والا غلام حیران ہو گیا جناب تساں کلمہ کدوں سنیا یہ تا آسمانی کتاباں دے اندر لکھے ہے تے تساں کی ان پتہ کوئی نہیں کون ہے یہ تساں کدوں سن لے آپ نے فرمایا تے توہیں کدوں سن لے جنے جی میں تا پڑھدا رہنا آسمانی کتاب ساڑی انجیل وہ آسا آخری کتاب پڑھنے آئے ویسے میں علاقے بستی نینوا دے علاقے دا بندہ ہاں تے اتھے نوکری کرن آیا ہویا نوکری انج بھئی پھدی گیا غلام در خرید ہو گیا اوپا وقت چھٹی ہو گئی ہن پکا ہی تھائیں گھر کا کو وجن ہی نہیں دیتا تے آپ نے فرمایا نینوا اچھا وہ جس وستی دے وچ میرے بھائی یونس علیہ السلام آیا وہ مزید حیران اس آگے جی تسا انہاں نو کی میں جان دے ہو یونس علیہ السلام نو آپ نے فرمایا تے تو کے جاننا یعنی جی وہ تو اللہ دے نبی آن آپ نے فرمایا میں بھی اللہ دا آخری نبی آن ساکھے جی تے اے زخمی اکھے میں وہ سبق دے من گیا ہم جیڑا تیرے نبی دیتی رکھے اکھے لا الہ الا اللہ ہاں میں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو سارے اسمانی مذاہب مشترک ہے اگوں نبیاں دے کلمے وکھرے پیچھو لا الہ الا اللہ تو سارے اسمانی مذہب اس آکے جی مڑ گل ہے بھئی میں تا اگے ودا ہاں اس خیال ہے جو پتہ نہیں میرے مرن تو بعد اس نبی ظاہر ہونا ہے تے تساں تے میری زندگی دے میں اللہ ملائے اپنا ہاتھ مبارک اگاں کرو نا میری بیعت کرو تے کلمہ پڑھاؤ میں گل ہے این سعادت بزور بازو لیست یہ ملدی ہے قسمت نہ بعضے لوگ ایویں ٹاں لائی ودے ہوتے ہیں کہ قسمتاں کوئی کسے دیاں بدل سکدا ہاں پیسے تھوڑے تے کسے کولو زیادہ اے دے نال نہیں ہوندیاں سرداریاں سرداری ایمان دل جیتا صاف ہو گیا اس تو وڈا تو سرداری کوئی یہ دے دل وچ کسے مسلمان بھائی واسطے کینہ تے بغض و عداوت نہیں او دل دا بادشاہ ہے اللہ کو فرمایا میں مفت ودا رحمت وڈینا لیندہ ہی کوئی نہیں پیا لا الہ الا اللہ وہ گیا واپس فرشتہ آ گیا توجہ ہے جڑا نوریاں دا سردار ہے نا وہ کیڑا فرشتہ انہوں قرآن اللہ نے کہا مطاعن مطیعن نا مطاعن سارے فرشتے وہ دی اطاعت کریں گے اللہ دا آرڈر جبریل تک آندہ ہے وہ اگا باقی فرشتے نو سارے نوری فرشتیاں دا سردار اور شدید القوا اور ذو مرہ یہ دے لقب ہے وہ نوریہ دا سردار ہے مگر ساڑھے نبی دا غلام ہے کیڑی خوش نصیب قوم ہے کہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہویا ہوئے کو منق الجبال بڑے آڈر دے انتظار دے اندر جیڑا فرشتہ اللہ نے پہاڑا دے اتے مقرر فرمایا ہے وہ انتظار دے اندر کھڑا ہے کیوں؟ اکھے جی تو آٹی اس قوم نے تنو بڑا زخمی کیتا ہے تے درد پہنچایا ہے تکلیف دیتی تو سائن اندہ فائدہ سوچے ہے مگر انہا تو اڈا نقصان کیتا ہے بہرحال میں آیا میں نے اللہ نے بھیجے کہ ونج میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھ اگر اونا دا ارادہ ہوئے تا میں جنہ پتھر مارے ہیں نو ساری وسطی میں برباد کرے نا
اے پہاڑا لا فرشتہ انتظار دے اندر ہے وہ آتا ہے میں اللہ جی میں نو آکھیا تے میں پہاڑ چاہ کے طائف علی وسطی نو برباد کر دے ہن تساں فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر جی اور کے چاندے ہو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے میں زخمی بہت زیادہ میں لہو لہان بھی ہو گیا انہاں بے ادبی بدتمیزی دے جملے بھی نال نال بولی رکھے آن بہت کو جو ہویا ہے مگر دے باوجود میں آنا اللہ سائیاں انہاں نو مارن دی بجائے انہاں دیا نسلہ دے وچو لا الہ الا اللہ منن والے پیدا چا فرما مینو اللہ نے عذاب لے آمن واسطے نہیں بھیجیا مینو اللہ نے رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجے اللہ نے آگ جتنی دیر دے اندر انہاں نو عذاب دے ونائی کے مرضی آوی تا اتنی دیر دے اندر انہاں نو والہدایت چدے چلو اے ہدایت تے نامی آئے انہاں دیا نسلہ وچو کوئی نہ کوئی تا تے نوح علیہ السلام کے آکھیا نوح علیہ السلام آگیا اللہ سائیاں انہاں دا ایک گھر بھی نہ چھوڑ کیونکہ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اگاں جڑے جم سے انہاں دے سارے بے ایمان ہو سے اللہ اکبر بہرحال اے انہاں دا تخمینہ اندازہ ہا ٹھیک ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کائنات واسطے رحمت بنا کے میں بربادی واسطے نہیں آیا تو سا جی اللہ نے آکھو کہ انہاں نو ایمان دے ہاں جی اچھا وہ گل جڑی پہ ہوندی آئی خدا دے بندے ہو گل پہ ہوندی آئی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ایتھو میں یاد آیا او واقعات میں تو سنا دیتا طائف والا بلغ ما انزل الیک ہن چیتا آیا حلوہ ہے جی میں تو بات تو بات تھوڑا دھیان میں ادھر ہونا چاہیے نا بعض حلوہ ہوتا ہے تو دھیان پیچھا لگا ہویا ہوتا ہے سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ کمال قرآن بھی کمال ذکر بالقرآن ذکر بالقرآن من یخاف وعید اے میرے پاک پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نال نصیحت فرماؤ قرآن نال وعد فرماؤ رتل القرآن ترتیلا اے میرے پاک پیغمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر بھی آدھن اوہی الی ھذا القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ او کائنات والے ہو میرے اللہ نے اوہی الی ھذا القرآن اے قرآن اللہ نے میرے نازل فرمایا ہے تو کیوں نازل فرمایا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ میں تانوں بھی قرآن دے ذریعے ڈراواں تے جتھے تک قرآن دی آواز پہنچے انہوں بھی ڈردیاں رہنا چاہیے اللہ دے پاک پہ کمال ہے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے مومناں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے مومناں دا حال کی ہوندا ہے چلو نہ منن والے تو اللہ فرماندا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا مومن بندے بنن والے او دے جڑے ویلے انہاں دے سامنے اللہ دے کمال سنائے جان اللہ بیٹے دیون والا اللہ دھیاں دیون والا اللہ بیڑے پار لگاون والا اللہ روندے نو ہساون والا اللہ میاں جولیاں بھرن والا اللہ سنن والا تے دیون والا تے اللہ عزت تے ذلت دا مالک تے دیون والا اللہ یہ سارے کمالات والا اس ویلے او جڑے مومنوں دے اللہ دا کمال سن کے واجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے ہیں اللہ دے اگے جھک جاندے ہیں
مزید جھک جاندے ہیں مزید جھک جاندے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ تے جڑے ویلے انہاں مومناں دے سامنے اللہ دی آیات تلاوت کیتیاں جان اللہ دا زادتہم ایمانا انہاں دا ایمان پہلے نالوں بھی زیادہ مضبوط ہو ویندا ہے ایمان دی زیادتی دا مطلب ایمان دی مضبوطی ایمان مضبوط ہو ویندا ہے پہلے نالوں زیادہ اللہ ایک مثال اللہ نے دسی مثلا میرے مومن بندے گھر بیٹھے باہروں آئے کئی لوگ انہاں کیا کیا ان الناس قد جمعوا لکم توجہ ہے نا شاوش ہاتھ کھڑا کرو انہاں دی کوئی نہیں چلو ٹھیک ہے سارے دی کیا فرمایا انہاں باہر لیا آن کیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم باہر لیا کیا صوفی صاحب مولوی صاحب بیٹیاں توحید علیاں تقریرہ کیتیاں نے اور سارا محلہ کٹھا ہویا کھڑا ہے ان الناس قد جمعوا لکم سارے لوگ کٹھے ہو گئے فخشوہم اور ڈر جاؤ انہاں دے کولو تساں تے ایک دو ٹبر ہو سارے تے باقی سارا محلہ بتاں دا پجاری یا باویں مشرکین دا لہذا ہن ایہو جے عقیدے تے ایہو جیاں گلاں توحید دیاں کرن دا نتیجہ نکلے ہے جو سارے لوگ تواڈے خلاف ہو گئے اساں تاں ہن وی انہاں نوں ڈک کے کھلار کے آئے تانوں آخری میری سمجھاون آیا ہے جناب فخشوم دروئی خدا دی نے اے مسئلہ مردیاں دے سنن نہ سنن اللہ نہ کیتا کرو اے دنال رولا پائے ویندا ہے اتھے تا نہیں نہ پمدا تواڈی ٹیکس لے لے مردے سن دے اساں تا کبیر لے این کیتا جی ہون کوئی مردہ نہ سی میں سننا پتہ نہیں تواڈے سن دے اسے نالی اساں تا بھائی نہیں سنن دیندے ہاں ٹھیک ہے ہیں بکھرے چ کوئی شاباش بکھرے چ کوئی نہیں سنتا اللہ اکبر گل سنو یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تساں آنکھ دیو اجا بیت اللہ بناونے لے تساں انہاں جملے تے غور نہ ہی کیتا جڑا میں دسیا چار معرفے پوچھو مولویوں کول کے معنی انکا انت السمیع العلیم غائبانہ ما فوق الاسباب صرف تو سنن والا ہے اور کوئی نہیں سنن یہ پہلا سبق بیت اللہ نو بناون ویلے دسیا کہ کوئی بھی غائبانہ ما فوق الاسباب سندا بولو ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے دھمکیاں انہاں نوں ملدیاں اس ویلے آدن حسبنا اللہ سانو اللہ کافی سانو کون کافی اللہ عدایت نال انہاں دا ایمان ود ویندا ہے یعنی مضبوط ہو ویندا ہے وقالوا حسبنا اللہ تے نال چھڑا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوندا زبان نال وی دلیری آندی آدھے حسبنا اللہ سانو اللہ کافی ہے اور کسے دی لوڑ نہیں تے اللہ نے قرآن دے اندر اصول دسیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا بھروسہ اللہ تے کر لیندا ہے وتا اللہ کلا انہوں کافی ہوں فرمایا علیہ اللہ بکافن عبدہ اے دسو بھئی اللہ اپنے بندے نو کافی ہے یا نہیں یہ قرآن ہے یہ علیہ اللہ بکافن عبدہ یہ قرآن دی آیت ہے یہ سوال ہے انٹیروگیٹو اللہ پوچھتا پہ ہے علیہ اللہ بکافن عبدہ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو بولو 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 بندے دا حق بندا تواڈے رب دی تعریف ہے نا میں کسے وڈکے دی گل کراں تے ٹھیک ہے ہر کسے دے اپنے وڈکے میں اللہ دی گل کردا میں سانجھی گل کردا ہوں اللہ کافی ہے کہ نہیں ایمان نال دسو منطق بھی کوئی ہوندی نا علماء نے پتا صغرا کبرا ملا کے نتیجہ ہی تے کٹیندا ہے کیا اللہ کافی نہیں ہے جواب اللہ کافی ہے جب اللہ کافی ہے کسی اور کو پکارنے کی ضرورت ہے تو جواب کیا آیا لا الہ یہ سارا قرآن لا الہ الا اللہ دی تفسیر ہے
ہاں جی کہ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر آپ دا میاں سننا آپ دا بیان کرنا آپ دا سمجھاونا آپ دی تعلیم دیونا سارے دا سارا قرآن نال اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر اللہ دے تعریف دے اندر بھی جملے بولے ہیں والنجم اذا صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللہ فرماتا ہے اے جڑا قرآن میرے محمد الرسول اللہ دی زبان تے بھی قرآن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریر دے اندر بھی قرآن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ دے اندر بھی قرآن میں انج طرح قرآن نو تے صاحب قرآن نو آپس دے اندر جوڑ بنا دیتا ہے اے قرآن سونا لگتا ہے تے صاحب قرآن نال کیوں جڑے ویلے میں نازل کیتا ہے اللہ فرماندا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین اللہ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ قرآن آیا ہے تے سیدھا محمد دل والے مقام تے آئے حالانکہ پہلے قرآن کتھے آئی ہیں اتاں لوح دتے محفوظ لوح دتے محفوظ وہ کتنی اتاں ہے تے وقت دنیا تے آیا وقت تھلے آیا نا تے لوگ مطلب سمجھن بل اتلا تلے آیا ہے تے ایدی شان فرق پہ گئے ہو سی اتلا تلے آوے تے شان دے وچ فرق پہ گیا شان گھٹ گیا اللہ فرماندہ شان تاں گھٹے جے تلے ایو جی تختی تے نازل ہوئے جڑی اتلی نالو گھٹ شان علی ہوئے انہیں نا تے جے او تے برابر ہوئے تو نازل کرن دی کڑی لوڑے اتھائیں ٹھیک برابر بھی نہیں گھٹ بھی نہیں میں اس مقام تے نازل کیتا ہے جڑا اس مقام نالو بھی آلہ ہے اللہ کیڑا مقام ہے اللہ دا میرے محبت دے دل والا مقام یہ او مقام ہے قرآن تے صاحب قرآن کتنے مجھے جمعہ پڑھتے ہیں جو رائے بجے نہیں ہوں کہ ٹائم کیا ہویا میں پوچھے سبحان اللہ اللہ اکبر قرآن آیا لوگاں کے یہ شاعری یہ جادوگری یہ ساحری تے کدے یہ مجنون نعوذ باللہ کدے مفتون نعوذ باللہ کدے کوئی نہ کدے اللہ دا انظر کہہ وزار ابو لک الامثال انہوں آپ نے بھی تسلی کوئی نہیں بکیڑا نہ رکھی کدی کوئی تو کدی تے اللہ آتا ہے میں دسے نا میں جے دوتے قرآن نازل کیتا ہے وہ کون ہے کیونکہ میں نو پتا نا میں جو قرآن نازل کیتا ہے ایڈا اتوں جو نازل کیتا ہے میں نو تھوڑا پتا ہے تے تینو زیادہ پتا اللہ دا میں دسے نا نون والقلم وما یسطرون پہلا حرف بولے آؤ عربان دی تشبیح بے چنانو واجد کیتا عرب اپنی شاعری دے اندر نہ سمجھ آون والیاں اصطلاحاں استعمال کر کے پھنڈ دے ہوندے آن جو بڑی بلی کلام ہے اللہ دعوت نون دا مانا دس ہون آنکھو جو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے نون والقلم وما یسطرون اللہ فرماندہ ہے مینو قلم دی قسمیں تے انہا 17 دیوی جڑی میرے آنکھن نال فرشتے لکھ دن لوگاں دیاں تقدیراں لکھ دن کل کے ہونے میں لکھا دینا جبریل دے ذریعے
جیڑا کچھ میں بھائی سال دے اندر اتنی بارشاں دیونیاں فلانے علاقے دیونیاں پورا لکھا دینا. ہاں ایک تقدیر مبرم ایک معلّہ کے دعاواں نال میں تبدیل بھی کیتی رکھی. ہاں تقدیر نو یہ شاید بدلے دی کیڑی شاید بولو منگ دے ہوندے ہو نا منگی کرو چنگی شاید ہوندی. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ جڑا اللہ کو نہ منگے اللہ تے ناراض ہوندا کیونکہ اللہ کو خزانے پین ہوتے اپنے تے کام دے ہن نہیں ہو تو ساڈے واسطے تے جے اسا ہی نہ منگیے تو پھر او سانو ضرورت ہے نا. فرشتیاں نو بھی کوئی نہیں انہوں نے تو خالی سکی رحمت دی ضرورت ہے. ٹکر دی لوڑ تو سانو انج ہے کہ نہیں کپڑے دی لوڑ سانو چنگا کھاون پیون تے بیویاں دی لوڑ ہی وہی اللہ کو منگیاں کرو منگی ہوئی ٹھیک ہوتی. سبحان اللہ. چلو خیر اے تو دمی سمجھ آسی میری تقریر بعد ادھی موقع تے سمجھ آندی ادھی دوئے دے سمجھ آندی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی سبحان اللہ. اللہ کو لو خزانے اللہ کو لو منگیا کرو. مگنا چاہیے کہ نہیں مگنا چاہیے. سبحان. فرمایا مینو قلم دی قسم تے وما یسترونا جڑیاں گلاں میں لکھانا تو لکھ دے میرے لکھاون دے اندر بھی عیب نہیں. توجہ میرے لکھاون دے اندر بھی عیب نہیں لکھن والیاں دے اندر بھی جھوٹ تے فریب تے عیب نہیں. میں جیڑیاں 17 لکھائینا وہ بھی جھوٹ تے عیب والیاں نہیں. اللہ فرماندا نون والقلم وما یسطرون اے ساریاں بے عیب چیزاں دے حوالے نال میں پیانا. ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے قلم دے اندر عیب نہیں لکھن والے دے اندر عیب نہیں میریاں لکھائیاں ہوئیاں 17 دے اندر عیب تے جھوٹ نہیں تے انہیں والمیاں یہ اگر دعا مانا کرو مفسرین والا وما یسترون جڑے صحابی قرآن لکھ دے آن اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے وحی آندی آئی اس ویلے صحابہ لکھن والے انو بلا کے آتے آن لکھ لو فلاں سورت دے اندر فلاں رکوع دے نال. اللہ فرماتا ہے جیوے میرے قرآن علیہ آیات دے اندر رتی جتنا عیب تے جھوٹ کوئی نہیں انجھے میرے محمد رسول اللہ دے اندر بھی عیب جنون کوئی. ما انت بنعمت ربک یہ دے اتے صبح شام رب دیا نعمتاں دی بارش ہوندی رہے او بلا کدا مجنون ہو سکتا ہے کیونکہ مجنون ہونا اے کوئی خوبی نہیں. کیوں بھائی اے خوبی نہیں خوبی یہ صحیح الدماغ ہونا انہیں ہے کہ نہیں خوبی یہ عقل سلیم والا ہونا خوبی یہ بصیرت والا ہونا خوبی یہ حکمت نال دل دا بھرے ہویا ہونا. لہذا اللہ فرمانا ہے میریاں نعمتاں آندیاں راندیاں رہین صبح شام تے ول بندہ کہنو کوئی مجنون آکھے آکھن والا تا مجنون ہو سکتا ہے میرے محمد دے اندر جنون نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون جڑا نعمت اسلام بھی نعمت ہے ایک نہیں. الیوم اکملت علیکم بولو نعمتی یہ آج تک نہیں سنی یہ تو بڑی مشہور ہے. آخری موقع تے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد صرف 82 دن دنیا تے موجود زندہ رہے. ٹھیک ہے یہ تو کرو بڑے پکے بھائی. مولانا اپنا سجاد الرحمت یہ تو کدھر بانگ کھلی آندی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کون بول گیا؟ اچھا اذان والے بول گئے. چلو بات ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اچھا یاد ہے نا کہ سبحان اللہ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. یہ شاعری نہیں
اے جادوگری نہیں، اے کلامہ کھڑی ہویا نہیں، نہ اے شاعری تے نہ شاعری اسا نبی نو سکھائی تے نہ شاعری نبی دی شان دے لائق. اے کڑی شاعر ان هو الا ذکر و قرآن مبین. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اللہ فرماندا ہے اے قرآن بھی اسا نازل کیتا، یعنی ذکر بھی اسا نازل کیتا. ذکر ایک نازل کیتا ہے تے دوجے ذکر نو مبعوث کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے میرا قرآن بھی ذکر تے میرے محمد رسول اللہ دا ایک نام بھی ذکر. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صفاتی نامہ وچوں ایک نام الذکر ہے. الذکر جیویں قرآن دا ایک نام ہے نا ذکر، تے اے جڑا آپ دا نام ہے اے تا خود قرآن ہے. ذکر رسولا مبدل منہو ذکرا رسولا. اللہ دا میں ایک تا اے ذکر نازل کیتا ہے، دوہ ذکر رسول دی صورت اچ نازل کیتا ہے. یتلو علیکم، او میرا جڑا ذکر ہے نا رسول، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. اے آیات اللہ ہیں، اے بھی ذکر ہے تے آیات اللہ دی تلاوت کرن والا رسول اللہ بھی ذکر ہے. تے جیدہ میں نہ ذکر رکھے آئے اللہ دا انا لہو لحافظون، میں رسول دی حفاظت بھی میں کرن والا تے آیات دی حفاظت بھی میں کرن. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی. جڑا اے ذکر ہے اد وچ بھی باطل اپنا دخل دے سکدا تے جڑا میرا او ذکر ہے اد وچ بھی باطل تصرف کر سکدا. بولو شاباش. ہاں یہ فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. اللہ فرماندا ہے اے قرآن دے اندر بھی باطل دا دخل نہیں تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. جڑے ویلے میری آیات دی تلاوت فرماندے ہیں اس ویلے تے ہوندا ہے میں اگے پیچھے فرشتیاں دے پہرے لگا دیندا ہاں. جڑے یسلک ہکے یاد تے نہیں کھڑے رہندے بلکہ ٹوندے پھردے رہ ویندے. جڑا اچھا چوندا ہے پہرے دار وہ ہکے جگہ تے کرسی گھتے نہیں بیٹھا رہندا بلکہ چکر لائی رکھتا ہے. اللہ فرماندا یسلکو من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. ویٹھے رہ ویندیاں کدائیں شیطان نہ حملہ کرے کدائیں کوئی اور نہ دے اندر ملاوٹ لے آئے. اللہ فرماندا ہے میرے قرآن دے اندر بھی ملاوٹ تے باطل دا اثر نہیں ہو سکدا. میرے محمد رسول اللہ دے اندر بھی باطل دا اثر نہیں ہو سکدا. میں کوئی جڑا زور لائی رکھے میرے محمد دا دل تے دماغ ایڈا معصوم ہے، زخمی تا ہو سکدے یا میاں بیمار تا ہو سکدے ہیں مگر روح دے اتے یعنی دل دماغ دے اتے کہے باطل دا اثر نہیں ہو سکتا. کیونکہ دل دماغ دے اتے کے شکل یہ موجود. ہاں اے محبت وحی الہی ہے. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت. کتاب اتھے نازل کیتی، حکمت اتھے نازل کیتی. اس واسطے اے دو مرکز جڑے ہیں انہاں دے اتے کہیں شاید اثر ہو سکتا. ہاں آپ نفل پڑھ رہے ہیں تفلت علیہ افریت من الجن بخاری وغیرہ ایک بڑا سارا جن وہ شرارتہ کرن مسیح کدی ادھے لگ جائے کدی تے شور شرابہ کدی کو کھڑکی کھڑکائے. بھائی کیویں نماز خشوع خضوع تے توجہ میں پھیر لواں. ہاں 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 توجہ دل دی توجہ. ایک واری انج ہویا اے گل مت میں یاد دی وجہ سے سنائی سا میں وچوں ایک اور یاد آ گئی. ایک واری صبح دی سنتا پڑھیاں آپ نفل پڑھتے جلے بلال اذان دیونی اس لئے مختصر تلاوت یعنی قل یا ایھا الکافرون دے دوئی دے وچ قل هو اللہ احد اے سنتا دے وچ پڑھ دیا فجر دیاں پڑھ کے تے پھر لیٹ جان دیا. ایک دفعہ انج ہویا سنتا پڑھ کے جو لیٹے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں سمعت خطیتہ سو گئے تے میں آواز بھی سنی بھئی آپ سو گئے. اچھا خیر بلال آیا الصلاۃ جامعہ یا رسول اللہ نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا جی. آپ اٹھے جی میں نیند پیا وہیں کہ نماز فجر دی پڑھائی. واپس آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج میں ایسی گل ویکھی جڑی اگے کدی نہیں ویکھی یا رسول اللہ. کی گل ویکھی تساں سانو آکھو نا بھئی بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ ویندا
تو فجر کی نماز میں خود سنی آواز تو سو گیا ہے تو ان کے نماز پڑھائیے تو وضو تازہ تا نہیں فرمایا آپ نے رہا وہ تواڈے واسطے مسئلہ ہو رہے میرا مسئلہ ہو رہے میرا مسئلہ ہے کہ تنام عینا یا ولا ینام قلبی میری اکھاں سوندیاں دل جاگدا رہے میں غفلت دی نیند نہیں سمجھا ہوتا اس وقت میرا وضو نہیں ٹوٹدا ایک خصائص ہے محمد مصطفیٰ آپ دی خصوصیات وچوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نیند نال بھی وضو بولو نہیں ٹوٹدا ہاں جی او کیڑی گل ہے او جڑی پچھلی میں تانوں آکھی ہاں تفلت علی عفریت من الجن شرارتاں پیا کرتا ہے خنزب نام دا جن اسے دی عادت ہوندی نماز خلل پاؤنا خنزب زانال خنزب آپ فرماندے ہیں کہ ویلے میں ایک دکانے تو سلام پھیریا تو انہیں کیویں وال لگن لگا تے امکننی اللہ علیہ فاخذتہو میں نے اللہ نے ادھو تے قبضہ دیتا تے میں انہوں گچی کو لو پھد لیا تے اینج دبائی گردن جو دا منہ پٹی گیا آپ تو بڑا افریتو من الجن آئی نا میں ہی کیا تھا جو پھدینوں دی کنی دبائی منہ پٹی گیا تے میرا ارادہ بنے ارد تو انور بے تہو بے ساری یتم من سوار المسجد ہے کہ مسجد تھمے ہیں چونکہ سے تھمے نال میں نو بان دے ماں تاکہ صبح تو انو وکھاواں بھئی یہ پلید دا پلید ہوندہ رہے نمازیں دوے خلل پاونا پر وقت میں خلے تو سبیل وہ چھوڑ دیتا انہاں کہ جی وقت ویکھا تھا دیوا کیوں چھوڑ دیتا آپ نے فرمایا ذکر تو دعوت اخی سلیمان میں نے لحاظ آگے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام دی دعا دا لحاظ تو میں چھوڑیا ہے اللہ نے قبضہ تا میں نے دے دیتا تو پیغمبر دے اتے شیطان اثر نہیں کر سکتا پیغمبر تا شیطان تے قبضہ کر جاندہ ہے شیطان نبی تے اثر نہیں پا سکتا ایک یاد رکھو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر قسم دے شیطانی حملے کو معصوم بنا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین